وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 17 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب تیسرا رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ یہ رکوع بھی فتح مکہ سے پہلے نازل ہوا تھا، جبکہ اہل ایمان کو مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے تیار کرایا جا رہا تھا۔ اس رکوع میں مشرکین کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ناحق پر ہیں، اسی طرح اہل ایمان کے خوبصورت انجام کا ذکر ہے، اور اللہ کے راستے میں محنت کرنے کے لیے ایک جذباتی انداز، اپیلنگ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ آباد کریں اللہ کی مساجد کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے اوپر کفر کے گواہ بھی ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ تو اللہ کی توحید پر کاربند لوگوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مساجد کو تو وہی آباد کرتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور اس نے نماز قائم کی اور اس نے زکوٰۃ ادا کی، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرا، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، یہ ایمان کی علامت ہے، اور اللہ کے گھروں کو ایمان والے ہی آباد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا برابر کر لیا ہے؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس کے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب یہ نکیر کی جاری مشرکین پر، وہ حاجیوں کی کچھ خدمت کیا کرتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، نافرمانی کے کام کرتے تھے۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چند ظاہری نیکیاں قابل قبول نہیں، اور یہ تم اپنی چند نیکیوں پر سمجھ رہے ہو کہ تم بہت اللہ والے ہو گئے ہو، اور اپنے آپ کو اس کے برابر سمجھ رہے ہو کہ جو ایمان لایا اللہ اور آخرت پر اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے نزدیک یہ باتیں برابر نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر رہے تھے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی عمل جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل جہاد فی سبیل اللہ کے برابر نہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ بخاری مسلم کی روایت کے مطابق وہ کوشش اور محنت جو اس لیے کی جائے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا یستوون عند اللہ، وہ برابر نہیں اللہ کے نزدیک، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ الذین آمنوا وہاجروا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ،
اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بلند ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت کی خوشخبری دیتا ہے۔ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ، اور خوشنودی اور باغات کی خوشخبری دیتا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، ان میں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمت ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد اب ایک کنٹراسٹ آ رہا ہے، ایک طرف ایمان اور اس کے تقاضے ہوں اور دوسری طرف دنیا کی محبتیں ہوں، کیا رویہ ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپ داداؤں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ لوگ ایمان کے خلاف کفر کو پسند کریں، چاہے سگے رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو پسند کیے بیٹھے ہیں تو ان سے تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو ان سے دوستی اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ نوٹ فرمائیے، کسی کا والد، کسی کا بھائی، کسی کا کوئی اور رشتہ دار اگر وہ کافر ہے تو اس سے سلوک کیا جائے گا، دنیا کا جو بھی معاملہ ہے اس سے سلوک کے اعتبار سے اس کو روا رکھا جائے گا، لیکن حقیقی دوستی نہیں ہو سکتی ایسے لوگوں کے ساتھ۔ حقیقی دوستی وہ ایمان کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے، قلبی محبت والی دوستی وہ ایمان کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ لوگ ایمان کے خلاف کفر کو پسند کریں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اس کے بعد بڑی ہلا دینے والی آیت آ رہی ہے قرآن حکیم میں۔ اللہ نے ایک ترازو ہمارے سامنے رکھی ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں 8 محبتیں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں 3 محبتیں ہیں، اور کہا گیا کہ ذرا اپنا جائزہ خود لو، خود ہی اکاؤنٹیبلٹی اپنی کر لو، سیلف اسیس کر لو اپنے آپ کو کہ کون سی محبتوں والا پلڑا بھاری ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، 5 محبتیں رشتہ داریوں کی گنوا دی۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو۔ 3 محبتیں دنیا کے مال و اسباب کی آتی، تو کل یہ 8 محبتیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 محبتیں تمہیں زیادہ پسند ہوں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، بس جاؤ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو جاری فرما دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ ہے اس میں 8 محبت ایک طرف، 5 رشتہ داریوں کی اور 3 دنیا کے مال و اسباب، کاروبار اور محلات اور مکانات کی، اور 3 محبتیں دوسری طرف، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت۔ Now decide yourself، کون سا پلڑا ترازو کا بھاری ہے؟ اللہ ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر 8 محبتوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو کہہ دیے کہ جاؤ انتظار کرو، پھر اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ سنا دے، اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں جائزہ لینے کی توفیق دے کہ ہمارے سامنے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت، آیا یہ اوپر ہے یا معاذ اللہ نیچے ہے؟ اللہ ہمیں اس کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نوٹ فرمائیے، اب اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کا تعلق انسان کی قلبی کیفیات سے ہے۔ یہ دکھائی تو نہیں دیں گے،
دکھائی جو دے گی شے وہ ہے عمل، اور اس میں بتایا گیا جہاد فی سبیل اللہ۔ باقی رہا اللہ کی محبت کا معاملہ، تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس سے محبت کی تو اللہ کے لیے، دشمنی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ سب سے اوپر اللہ کی محبت ہوگی۔ یہی بات ہے سورہ البقرہ آیت 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ سب سے بڑھ کر اپنے سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے اپنی جان کے علاوہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی ذات مبارکہ میرے نزدیک میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ ہے ایمان کے تقاضے۔ ان دونوں محبتوں کا اظہار ہوگا عمل سے۔ یہ محبت نظر نہیں آتی، کسی کے چہرے پہ لکھا ہوا تو نہیں ہوگا۔ نظر جو آئے گی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جس کا آغاز نفس کے خلاف محنت سے ہے۔ اس نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بنانے کے لیے محنت کرنا، شیطان کے خلاف محنت کرنی ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف محنت کرنی ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جد و جہد اور محنت کرنی ہے، یہاں تک کہ قتال کا مرحلہ آ جائے، جنگ کا مرحلہ آ جائے، جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کا انتہائی مقام ہے، جس میں کفر اور اسلام کی طاقتوں کا مقابلہ ہوتا ہے اور بالآخر حق والوں کی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ ہوگا تو گویا اظہار ہوگا اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھیں، بقیہ حقوق نیچے رہیں، ان کی ادائیگی ہے لیکن ان تین محبتوں کے تابع رہتے ہوئے۔ بقیہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی یقیناً ہے، لیکن اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت کے تابع رہتے ہوئے۔ فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ تیسرا رکوع مکمل ہو گیا۔ رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 3 میں جیسے کہ عرض کیا گیا اہل ایمان کو ابھارا گیا تھا مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے۔ یہ آیات نازل ہوئی تھی فتح مکہ سے پہلے۔ اب رکوع نمبر 3 اور 4 آ رہے ہیں، ان میں وہی موضوع ہے جو پہلے رکوع کا موضوع تھا۔ مشرکین کے لیے اعلان برات ہو گیا اور ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی تھی۔ اب چوتھا اور 5واں رکوع یہ مل جائیں گے پہلے رکوع کے ساتھ جا کر، اور جو پہلے رکوع کے مضامین تھے انہی کا ذکر اب یہاں پر آ جائے گا۔ چوتھے رکوع میں مسلمانوں کو اقدام کے لیے تیار کرایا جا رہا ہے۔ غزوہ حنین کا بھی حوالہ یہاں دیا گیا ہے، اور مشرکین کے لیے آئندہ حج کی ممانعت کا اعلان کر دیا گیا، اور ایک اسلامی حکومت میں اہل کتاب کا اسٹیٹس کیا ہوگا اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بہت سے میدانوں میں، کئی مقامات پر۔ ویوم حنین، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تم اپنی کثرت پر خوش ہو رہے تھے، فلم تغن عنکم شیئا، تو اس کثرت نے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیا، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تم پر کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر چلے گئے تھے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر تسکین نازل فرمائی۔ وانزل جنود لم تروہا، اور وہ لشکر اتارے یعنی فرشتے جو تم نے نہیں دیکھے۔ وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو عذاب دیا۔
وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی سزا ہے کفر کرنے والوں کی۔ یہ اب اشارہ کیا گیا ہے غزوہ حنین کی طرف۔ فتح مکہ کے چند ہی دن کے بعد شوال 8 ہجری میں یہ معرکہ پیش آیا۔ مکے اور طائف کے درمیان 2 قبائل تھے، حوازن اور ثقیف کے، ان کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا۔ مسلمانوں نے محسوس کیا اب تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، پہلے ہم کم ہوتے تھے تب بھی غالب آ جاتے تھے، تو یہ چیز دل میں آ گئی کہ تعداد کی طرف نظر ہو گئی، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ نظر ہونی چاہیے اللہ کی طرف۔ بندہ مومن کا اسباب پر توکل نہیں ہوتا بلکہ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ جو وہ قبائل تھے ان کے تیر اندازوں نے بھرپور طریقے پر تیر چلائے اور مسلمانوں کے کچھ صحابہ شہید بھی ہوئے، بھگدڑ بھی مچی۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے پکارا، انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، اور اپنی طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلایا۔ پھر مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹی لے کر اس کو مشرکین کی طرف پھینکا تو ان کے اندر بھگدڑ بچی اور پھر مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ تو اللہ کے رسول ایک پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، کہ صحابہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور پھر مشرکین کا زور ٹوٹ گیا۔ تو اس واقعے کے بیان کے ذریعے سے یہ توجہ دلائی جا رہی ہے، اب بھی تمہیں اقدام کرنا ہے مشرکین کے خلاف، یا آئندہ کوئی اقدام کرنا ہو کسی کے خلاف، تو تمہاری توجہ اسباب پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو وہ قریب نہ جائیں مسجد حرام کے اس سال کے بعد۔ یہ ممانعت ان کے لیے ہمیشہ کے لیے کر دی گئی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر اے مسلمانوں تمہیں محتاجی کا ڈر ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ جلد تمہیں غنی فرما دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اب یہاں یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ رزق کے حوالے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ مشرکین کے بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، پورے عرب سے لوگ وہاں پر آیا کرتے تھے، اور تجارت وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا، تو خوب خوشحالی تھی مکے میں۔ مسلمانوں کو تھوڑا سا شبہ ہوا کہ ٹھیک ہے یہ شرک کی ممانعت ہو گئی، اب آئندہ یہ لوگ حج نہیں کریں گے، تو ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں محتاجی کا شکار ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ پر توکل رکھو، اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی فرما دے گا۔ نوٹ فرمائیے، آج مسلم ممالک میں بھی یہی بحث ہے کہ اگر اللہ کے احکامات کو نافذ کر دیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، ہم پہ سینکشنز لگ جائیں گی، ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی، ہم بدحالی کا شکار ہو جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ بات غلط ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 66 میں کہ اگر اللہ کے احکامات کو نافذ کیا جائے تو آسمان سے بھی رحمتیں برسیں گی اور زمین بھی اپنے خزانے کھول دے گی۔ اللہ اس بات کا ہمیں یقین عطا فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے اور ان کے نفاذ کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے اسٹیٹس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کا اسٹیٹس ہوگا ایک اسلامی حکومت میں۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، مسلمانوں تم ان لوگوں سے قتال کرو جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں ٹھہراتے اسے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب میں سے ہیں، حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، عن یدیوں، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر رہے ہیں۔ اب یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اہل کتاب کے حوالے سے۔ دیکھیے ایک معاملہ تھا مشرکین مکہ کا، ان کے لیے عذاب استیصال والا معاملہ تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی قوم میں سے تھے، تو انہوں نے جب انکار کیا تو غزوہ بدر میں پہلی قسط آ گئی عذاب کی، 70 مشرک مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور سورہ توبہ کے آغاز میں 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، اس کے بعد ان کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا گیا اگر وہ دین حق کو قبول نہ کریں۔ اہل کتاب کے لیے ایک اور آپشن ہے، قبول کر لیں تو مسلمانوں کے بھائی ہو جائیں گے،
یا پھر وہ اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کر لیں اور ذمہ بن کر انہیں رہنا ہوگا، چھوٹا بن کر رہنا ہوگا، یعنی اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کرنی ہوگی، اور وہ جزیہ ادا کریں گے جو کہ ایک ٹیکس ہے، جس کے عوض میں اسلامی حکومت ان کی جان، ان کے مال، ان کی آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری لے گی۔ ان اہل کتاب کے لوگوں کو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی آزادی ہوگی، اور یہ اپنے مذہب کی تعلیم اپنے بچوں کو سکھا سکیں گے۔ تو یہ ہے اہل کتاب کے لیے ایک آپشن، قبول کر لیں تو بھائی ہو جائیں گے مسلمانوں کے، قبول نہیں کرتے تو چھوٹے بن کر رہیں، جزیہ دیں گے جو کہ ٹیکس ہے، ان کی پروٹیکشن کے لیے اسلامی حکومت ان سے لے گی، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ مزید اس آیت کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اسے حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا۔ معلوم ہوا کہ کسی شے کے حلال حرام کے فیصلے کرنے کا اختیار اللہ کو حاصل ہے، اور اللہ کے اذن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے۔ یہ ہے اتھارٹی آف سنہ، حجیت حدیث کی دلیل جو قرآن سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال حرام کا اختیار دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اختیار کو اللہ کی نگرانی میں استعمال کرتے تھے۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ الحشر آیت نمبر 7 میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے اسے مانو، اور جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ اتھارٹی آف سنہ ہے، سنت کی اہمیت ہے جو قرآن بھی ثابت کرتا ہے۔ جزیے کے متعلق ایک بات اور مزید نوٹ فرمائیے کہ اگر کہیں اسلامی حکومت موجود ہے اور اہل کتاب یہ غیر مسلم لوگ موجود ہیں اور وہ جزیہ ادا کر رہے ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ فار اینی ریزن اسلامی حکومت ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہی، تو اسلامی حکومت ان کا جزیہ ان کو واپس کر دے گی۔ یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورت تعلیمات، توازن پر مبنی۔ اس کے بعد 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں ہم دیکھیں گے کہ یہود و نصارہ کے شرک کا ذکر ہے، غلبہ دین کے وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اور اہل کتاب میں سے علماء سوء یعنی برے علماء کا ذکر کیا گیا ہے، اور مشرکانہ رسومات کا بھی بیان آیا ہے۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ہیں باتیں ان کے منہ کی، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ دیکھا دیکھی کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک فرمائے۔ انا یؤفکون، وہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ اہل کتاب نے بھی شرک کیا۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے گزشتہ لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی، یہ بھی ان کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، کتاب والے ہونے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اور رسولوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا انہوں نے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، علیہ الصلاۃ والسلام وسلام علیہ۔ روایت ہے جامع ترمذی میں، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ہم نے کیسے رب بنا لیا اپنے علماء کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علماء جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے تو مان لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علماء جس چیز کو حرام قرار دیا کرتے تھے تم حرام مان لیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ہے اللہ کے سوا کسی کو رب بنا لینا۔ گویا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں کسی کو قانون ساز مان لینا، کسی کو لا گیور مان لینا، یہ شرک ہے، اور یہی اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لینے کے مترادف ہے۔ تو انہوں نے اپنے علماء اور درویش حضرات کو بھی رب بنایا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی، ان کو تو خدا کی خدائی میں شریک کر دیا، کب یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نفی فرما رہے ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهً وَاحِدًا، اور انہیں حکم یہی دیا گیا تھا کہ وہ معبود واحد کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
سبحانہ عما یشرکون، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کہ ان اہل کتاب نے بہت چاہا اللہ کے دین کو مٹانا، ان اہل کتاب نے بہت کوششیں کی اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ نے بھی وعدہ دیا ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب فرما کر رہے گا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی اللہ کے دین کو مٹا دیں، اس کی سازشیں کر رہے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر ہی رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔ یہ خاص طور پر یہود کی سازشوں کے خلاف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لاکھ کوشش کر لیں اللہ کے دین کو مٹا نہیں سکیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو مکمل فرما کر اور غالب فرما کر رہے گا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہی اللہ ہے جس سے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن دے کر، ودین الحق اور دین حق یعنی مکمل نظام زندگی اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کتنا ہی ناپسند کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ فرمایا گیا پہلے تو کہ اللہ اپنے دین کو مکمل فرما کر رہے گا، اس کو غالب فرما کر رہے گا، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا، انہیں قرآن اسی لیے عطا کیا گیا، انہیں دین حق اسی لیے عطا کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ مشن اسٹیٹمنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ کا۔ یہ آیت نوٹ فرمائیے، بالکل انہی الفاظ میں سورہ الصف آیت نمبر 9 میں بھی آئی ہے، بالکل یہی الفاظ، اور ذرا سے فرق کے ساتھ آئی ہے سورہ الفتح آیت نمبر 28 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ الفاظ بالکل ایک ہیں، آخر میں وہاں الفاظ ہیں وکفی باللہ شہیدا، اور اس کام کے لیے اللہ خود مددگار کے طور پر کافی ہے۔ یہ آیت بہت انقلابی آیت ہے قرآن کی، جس سے واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ دین حق کو غالب اور نافذ کر کے دکھا دیں۔ چنانچہ نوٹ فرمائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی زندگی بتا رہی ہے کہ آپ نے اسی مشن کی تکمیل کے لیے محنت فرمائی۔ 259 صحابہ کی جانیں اس راستے میں گئیں، 3 برس کی قید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کے دوران برداشت کی۔ طائف کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گرے، آپ کا جسم مبارک خون سے بھر گیا، اپنے صحابہ کے لاشیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں، آپ کے سگے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی، اس میں سے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا احد کے میدان میں۔ یہ محنتیں ہوئی ہیں، تب جا کے اللہ کا دین غالب ہوا، اور قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو اللہ کا یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو پورے دین پر عمل کرنے کے لیے اور عبادت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو۔ یہی محنت فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نوٹ فرمائیے آج یہی محنت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں، اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ قرآن ہمیں کہتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 اور سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں، کھڑے ہو جاؤ ایمان والوں، قسط یعنی انصاف کے نظام کو قائم کرتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ اب جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس دین حق کو غالب کرنے کی کوشش کرے۔ مزید نوٹ فرمائیے، اللہ کا یہ وعدہ کہ وہ اپنے دین کو مکمل فرما کر رہے گا، غالب فرما کر رہے گا، یہ ہم سے بھی ہے۔ قیامت سے پہلے اللہ کا یہ دین کل روئے ارضی پر انشاءاللہ غالب ہوگا۔
اللہ نے قرآن میں اشارے دیے ہیں۔ نوٹ فرمائیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرماتے ہیں۔ اور نوٹ فرمائیے، قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ چنانچہ سورہ الاعراف آیت 158، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 اور سورہ سبا آیت نمبر 28، ان مقامات پر اللہ نے واضح فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ ان دو باتوں کا حاصل یہ ہے، کیونکہ آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے اور آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ کل نظام زندگی پر دین حق غالب ہو جائے، تو یہ کام ضرور ہونا ہے، اور جب یہ کام ہوگا، کل روئے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن کامل طور پر پائے تکمیل کو پہنچ سکے گا۔ یہی وہ بشارات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار اس امت کے بیان فرمائے۔ پہلا دور آپ نے فرمایا میرا ہوگا، دوسرا دور فرمایا کہ میرے ہی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا، یعنی صحابہ کا دور رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تیسرا دور فرمایا کہ وہ کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور ہوگا، جابر قسم کے بادشاہ مسلمانوں ہی میں سے ان پر مسلط ہو گئے تھے۔ چوتھے دور کے متعلق فرمایا کہ وہ مجبوری کا دور ہوگا، جیسے کہ ہم بھی گزر رہے ہیں اس دور سے، کہ ہم کہیں جسمانی طور پر آزاد ہیں، ذہنی طور پر آزاد نہیں، فکری طور پر آزاد نہیں، کہیں ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے دنیا کے کونے کونے میں۔ ان چاروں ادوار کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اپنے وقت میں یہ ادوار بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر 5ویں دور کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا، اللہ ہی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھا دی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھ لیے، اس کے مغرب بھی دیکھ لیے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی، گویا پوری زمین پر اللہ کا دین نافذ اور غالب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ زمین پر کوئی گھر، خواہ وہ پکا ہو یا کوئی خیمہ کچا سا ہو، جو گھر بھی ہوگا، ہر گھر میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل فرما دے گا، یا تو گھر والے کو عزت دے دے گا، وہ اسلام قبول کر لے گا، یا اس کو ذلیل فرمائے گا، اس کو اسلام کی بالادستی قبول کر کے زندگی بسر کرنی ہوگی۔ یہ بشارات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے جو زبان مبارک سے نکلا اللہ کے رسول نے فرمایا وہ برحق ہے، یہ وعدے اللہ کے ہیں، یہ وعدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ اس زمین پر، پوری زمین پر اللہ کا دین انشاءاللہ تعالی نافذ اور غالب ہوگا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول یہ ذمہ داری ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں۔ اب جو بھی امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کے لیے محنت کرے، جد و جہد کرے۔ آج ہم گلوبل لیول پر زندگی بسر کر رہے ہیں، آج ہمارے سامنے گلوبلائزیشن کا چیلنج ہے، انسانی نظام ناکام ہو چکے ہیں، کیپٹلزم ناکام ہو چکا ہے، سوشلزم ناکام ہو چکا ہے۔ اب کامیابی صرف اسی میں ہے کہ انسانیت اللہ رب العزت کے کلام کے مطابق عمل کرنے کے لیے آ جائے۔ یہ ٹاسک ہمارے ذمے ہے، یہ مشن ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان بشارات کو سننے کے بعد آگے بڑھیں اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شریک ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی، دی کمپلیٹ گائیڈنس یعنی قرآن دے کر، و دین الحق، اور دین حق یعنی مکمل نظام زندگی عطا فرما کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کتنا ہی ناپسند کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے علماء اور درویش، لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ ذکر ہو رہا ہے برے علماء کا، علماء سوء کا۔ نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ امت کبھی بھی علماء حق سے خالی نہیں رہے گی،
ہر دور میں ایک گروہ یقیناً حق پر وہ قائم رہے گا۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں ان مذہبی طبقات کا ذکر ہو رہا ہے جو دنیا کمانے کے لیے مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں، مذہبی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بے عمل بنتے ہیں، دوسروں کو بھی بے عملی کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا یہاں ذکر کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ہم اسے دہکائیں گے جہنم کی آگ میں، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس مزہ چکھو اس کا جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ڈراوے اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کے لیے جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اس سے پہلے اللہ کے دین کا ذکر آ چکا، دین مغلوب ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ان کے لیے دردناک سزائیں سنائی گئی ہیں۔ حدیث ہے مسلم شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے خزانوں کو دہکایا جائے گا اور بڑے بڑے آگ کے تختے ہوں گے جس کے ذریعے سے پھر ان کو دہکایا جائے گا، معاذ اللہ۔ ایک اور حدیث بخاری شریف میں انسان کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، اپنے کیے کا مزہ چکھ لے، تو نے مجھے جمع کیا تھا اب اس کا مزہ چکھ لے۔ اللہ اس انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ 700 گنا اور اس سے زائد جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کے حکم میں 12 مہینے ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب نوٹ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کے قرآن کے نزول تک اور آج تک بھی مہینوں کی تعداد 12 ہی رہی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کیلنڈر کو دیکھ لیجئے، ہر کیلنڈر میں میکسیمم 12 ہی مہینے آپ کو ملیں گے۔ یہ بھی گویا قرآن کی صداقت کی ایک دلیل ہے، ورنہ کوئی قوم چاہتی وہ قرآن کا انکار کر دیتی معاذ اللہ، اور وہ 13 مہینے کا کیلنڈر بنا دیتی یا 11 مہینے کا کیلنڈر بنا دیتی، لیکن نہیں، اللہ کا کلام صداقت پر مبنی ہے۔ کسی قوم کے کیلنڈر کو لے لیجئے، مصریوں کا کیلنڈر لے لیجئے، ہندوؤں کا کیلنڈر لے لیجئے، ہمارا قمری مہینے کا کیلنڈر لے لیجئے، شمسی مہینے کا کیلنڈر لے لیجئے، ہر کیلنڈر میں 12 ہی مہینے آپ کو ملیں گے۔ تو یہ اس کلام کی صداقت کی ایک دلیل ہے۔ فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کے حکم میں 12 مہینے ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے مہینے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس تم ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ مشرکین کو کہا جا رہا ہے، وہ مہینے بدل دیا کرتے تھے، جس مہینے کو چاہا حرمت والا قرار دے دیا، جس کو چاہا کچھ اور قرار دے دیا۔ کہا جا رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس تم ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور مسلمانوں تم سب مشرکین سے لڑو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں۔ اب حرمت والے مہینوں کے بعد یہ بات آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ حرمت والے مہینوں میں تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ ویسے حرمت والے مہینے کا احترام برقرار رکھو، لیکن اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو جائیں تمہیں بھی ان کے خلاف قتال کرنے کی اجازت ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد مشرکین کی اس بری روش کا بیان ہے کہ وہ مہینوں میں تبدیلیاں کر دیا کرتے تھے۔ اس کو نسی کا قانون یا نسی کا قاعدہ کہا جاتا ہے۔ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ،
یہ جو مہینے کا ہٹا دینا ہے یہ کفر میں اضافہ ہے، بدل دیا کرتے تھے۔ یضل بہ الذین کفروا، اس سے کافر گمراہ ہوتے ہیں۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، وہ اسے یعنی مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام کر دیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام کیے، یعنی 4 مہینے حرمت والے۔ فیحلوا ما حرم اللہ، سو وہ حلال کرتے ہیں اسے جو اللہ نے حرام کیا۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال انہیں مزین کر کے دکھا دیے گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب یہاں اس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ مہینوں میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ کبھی یہ چاہتے تھے کہ حج ایک ہی موسم میں رہے، زیادہ شدید موسم نہ آ جائے، تو حرمت والے مہینے بدل دیے۔ کبھی کسی سے انتقام لینا ہے تو حرمت والے مہینے کا نام کچھ اور کر دیا اور اس سے جنگ کرنا شروع کر دی۔ اس طرح انہوں نے جو اللہ کے حرام کردہ مہینے تھے انہیں بدلنے کی کوشش کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے نکیت فرمائی۔ اب ایک بات یہ نوٹ فرمائیے کہ انہوں نے اس طرح کا معاملہ گڑبڑ کیا تو تاریخ میں گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ اس کے متعلق اللہ کی منصوبہ بندی دیکھیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا، ایک ہی حج آپ نے کیا تھا حجۃ الوداع 10 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ زمانہ آج گھوم کر اسی مقام پر آ گیا ہے کہ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ وہ کیلنڈر، وہ تقویم درست ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو جو گڑبڑ مشرکین نے کی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، اس میں اللہ تعالیٰ نے درستگی فرما دی۔ تو یہ نسی کا مسئلہ تھا جو مشرکین نے اختیار کیا، من مانی باتیں اختیار کرنے کی کوشش کی۔ یہی دراصل اللہ کے اختیار میں دخل اندازی ہے۔ حلال کرنا کسی شے کو، حرام قرار دینا کسی شے کو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ انہوں نے یہ اختیار خود لینے کی کوشش کی تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ انہوں نے اپنی آسانی کے لیے چاہا کہ حج ایک ہی موسم میں ہو جائے کہ جس میں گرمی زیادہ نہ ہو، یا کبھی انتقام کے لیے حرام مہینوں کو حلال کر لیا کرتے تھے۔ لیکن شریعت کی خوبصورتی کو نوٹ فرمائیے، ہمارے دین میں جو چند احکامات ہیں، حج کا معاملہ، روزوں کا معاملہ، یہ قمری مہینے کے اعتبار سے طے ہوتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہے کہ پورے سال یہ ایام بدلتے رہتے ہیں، تو ہر علاقے کے اعتبار سے لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے کچھ ممالک میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ ممالک میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی کیلنڈر ہوتا جیسے کہ شمسی کیلنڈر جو کہ فکسڈ ہے، تب تو کچھ لوگوں کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قمری مہینوں کے تحت ہمیں احکامات دیے، حج کا معاملہ ہے، روزوں کے ایام کا معاملہ ہے، تو وہ ایام بدلتے رہتے ہیں۔ ہر موسم میں موقع میسر آتا ہے اللہ کی عبادت کا، اور بندے کو ہر موسم میں اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرایا جاتا ہے تاکہ بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پابند ہو جائے۔ یہ خوبصورتی ہے قمری مہینے کی۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال انہیں مزین کر کے دکھا دیے گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنے دین پر عمل کرنے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔